بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے عید اور بقرعید کے ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے۔ دوپہر ڈھل رہی ہے، بازار میں لوگ خریداری میں مصروف ہیں۔ قریبی مسجد سے ایک شخص نکلتا ہے اور تیز تیز قدموں سے ایک جانب کو چل دیتا ہے۔ اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سی بے تابی نظر آ رہی ہے کہ شاید بھوکنے سے پریشان کیا ہوا ہے۔ یہ شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ایک مکان کے سامنے جا کر رک گیا ہے۔ پھر وہ شخص گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی سے کچھ سوال کیا، جس کے جواب میں عورت نے ایک پیالے میں رکھے ہوئے جو کے دانے اس آدمی کو دکھائے۔ انہیں دیکھ کر اس آدمی نے عورت کو کچھ ہدایات دیں اور خود بے تابی سے ٹہلنے لگا۔ اتنے میں عورت نے وہ جو پیسا اور آٹا گوندھ کر ان سے کچھ روٹیاں پکائیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص خوش ہو گیا، مگر یہ کیا؟ اس نے ان روٹیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ اس کی یہ بے تابی تو کسی اور کے لیے ہے۔ اس نے سامنے بیٹھے اپنے سوتیلے بیٹے انس کو بلایا اور کچھ سمجھا کر باہر بھیجا۔ غالباً کسی کو کھانے کی دعوت بھجوائی ہے۔ وہ لڑکا تیز تیز چلتا ہوا مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتا ہے اور سامنے بیٹھے ایک شخص کو اپنے والد کا پیغام دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑکا کچھ کہتا، مسجد میں بیٹھے ہوئے صاحب نے لڑکے سے پوچھا، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں۔ پھر ان صاحب نے پوچھا، کیا کھانے کے لیے بلایا ہے؟ لڑکے نے کہا، جی ہاں۔ اس پر ان صاحب نے ساتھ بیٹھے اپنے ساتھیوں سے کہا، چلو۔ اب جو یہ لڑکے نے صورتحال دیکھی تو تیزی سے واپس جا کر اپنے والد کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ لڑکے کے والد نے جب یہ ماجرا سنا تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ بات تھی بھی فکر مندی کی۔ لڑکے کے والد نے صرف ان صاحب کو کھانے کی دعوت دی تھی، مگر وہ صاحب اپنے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کو بھی لا رہے تھے، جو کہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ اسی فکر میں لڑکے کے والد اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور ساری بات انہیں بتاتے ہیں۔ ان کی بیوی نے ان کی فکر مندی دیکھ کر اطمینان سے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس بہت کم مقدار میں کھانا تھا جو صرف ان صاحب کو ہی کافی ہوتا۔ اتنے میں تمام مہمان تشریف لاتے ہیں اور دونوں میاں بیوی ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ مہمان کے آنے کے بعد میزبان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مہمان نے آنے کے بعد میزبان خاتون سے کہا، جو کچھ ہے لے آؤ۔ وہ خاتون جو کی روٹیاں جو اس نے بنائی تھی وہ لے آئیں اور مہمان کے حکم کے مطابق ان روٹیوں کے ٹکڑے بھی کیے۔ پھر ان ٹکڑوں پر گھی کا ڈبہ بھی الٹ دیا، جس سے روٹیاں تر ہو کر نرم ہو گئی۔ اس کے بعد مہمان نے ان روٹیوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ 10 آئیں اور کھائیں۔ مہمان کی ہدایت کے مطابق ساتھیوں میں سے 10 آدمی آتے، کھانا اچھی طرح سیر ہو کر کھانا کھاتے اور پھر باہر چلے جاتے۔ پھر 10 آدمی مزید آئے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے اور وہ باہر چلے جاتے، مگر روٹیاں ویسی کی ویسی ہی بچی رہیں۔ دونوں میزبان میاں بیوی حیرت سے ایک کونے میں کھڑے یہ سارا کا سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جب تمام مہمان کھانا کھا چکے تو آخر میں میزبان میاں بیوی اور ان کا بیٹا انس اور اس بابرکت مہمان نے کھانا کھایا، مگر کھانا پھر بھی اتنا ہی بچ گیا جو ان کی بیوی نے بنایا تھا۔ اس کے بعد میاں بیوی نے وہ کھانا پڑوسیوں کو بھی بھجوا دیا۔ یہ بابرکت مہمان جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھانے میں برکت کی دعا کی تھی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے میزبان حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن 10 افراد کر کے جتنے لوگوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا ان کی تعداد تقریباً 70 یا 80 تھی، جن کی آخر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کھانا کھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید بن سہل بن اسود انصاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور بدری صحابی ہیں۔
اور رشتے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کی اولاد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ میرا نکاح آپ سے کس طرح سے ہو سکتا ہے، میں مسلمان ہوں اور آپ کافر۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو مجھے کون مسلمان کرے گا؟ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں ہونے لگا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نہایت بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر، احد، خندق کے ساتھ ساتھ اور بھی غزوات میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوات میں بہادری کے بہت بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ غزوہ احد میں جب فتح شکست میں بدلنے لگی اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ادھر ادھر وہ بکھر گئے، تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہی صحابی تھے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تیروں کو اپنے جسم پر روک کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے اور ساتھ ہی مشرکین پر تیر بھی برسا رہے تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اٹھا کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے اور ان کے لیے دعا فرماتے اور وہ تیر ٹھیک نشانے پہ لگتا۔ جس طرح آپ بہادری میں آگے تھے، اسی طرح آپ سخاوت میں بھی آپ بہت آگے تھے۔ جب قرآن مجید پارہ نمبر 4 کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم خیر کامل کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنی پیاری سے پیاری چیز کو خرچ نہ کر دو گے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ کا فرمان سنانے کے بعد فرمایا کہ میرے پاس سب سے بہتر مال میرا باغ ہے، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی مرضی، آپ اس کو جس طرح چاہیں استعمال میں لیں۔ یہ سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ، یہ تو بڑے نفع کا مال ہے، یہ تو بڑے نفع کا مال ہے جو تم نے کہا وہ میں نے سن لیا، میرا خیال ہے کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی نے جو چیز سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی وہ تھا ایک بیڑھا۔ یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیمتی جائیداد تھی، جس میں کھجوروں کے باغات کے علاوہ ایک کنواں بھی تھا جس کا پانی ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ آپ کی سخاوت کا ایک مشہور واقعہ اور بھی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں ایک مسافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے پاس رہنے کو کھانے کو کوئی بھی جگہ نہ تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو اسے اپنا مہمان رکھے گا اور کھانا کھلائے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں۔ جب گھر گئے، گھر جا کے دیکھا تو کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا سوائے بیوی کے اور بچوں کے کھانے پینے کے لیے تھوڑا سا سامان موجود تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا بچوں کو سلا دو اور کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو اور رکھنے کے بعد چراغ بھی بجھا دو۔ جب مہمان کھانا کھائے گا تو میں فرضی منہ چلاؤں گا تاکہ مہمان کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات کی خبر دے دی۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ میں ایک اور بھی بڑے ماہر تھے۔ ہرے بھرے باغ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ نماز کے دوران باغ کی خوبصورتی کی طرف توجہ چلے گی اور نماز کی رکعتیں بھول گئی۔ نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ ہر غزوہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فخر کے لیے
ان کے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ حج کے موقع پر اونٹ ذبح کرنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کٹوائے تو پہلے دائیں طرف کے بال کٹوائے اور وہ بال اپنے قریب بیٹھے لوگوں میں تقسیم کرا دیے، اور جب بائیں طرف کے بال کٹوائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا اور انہیں یہ دے دیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے قبریں کھودا کرتے تھے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے عید اور بقرعید کے ہمیشہ روزے سے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 24 ہجری میں ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔